الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنے سے پہلے صحیح مسلمان ہو جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا،
پھر اس سے اللہ نے جوڑا بنایا، پھر اس سے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اپنے رب سے ڈر جاؤ، جس سے مانگتے ہو سوال کرتے ہو، خاص طور پر رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اپنی زبانوں سے سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اس سے اللہ تمہارے بگڑے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وقال اللہ عز وجل، اور میرے اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا، اور ان باپ بیٹا نے، داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے ہمارا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں سے بہت سارے مومن بندوں میں عزت بخشی، فضیلت بخشی، شان بخشی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان اپنے ابا جی کی وراثت کا وارث بنا، اپنے ابا جی کا وارث بنا۔ وقال یا ایھا الناس، اور کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے لوگو، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہم پہ اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں اور بہت کچھ عطا کیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔
اگر سمجھا جائے، غور کیا جائے تو یہ اللہ کا بہت واضح کھلا فضل ہے، رحمت ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن جنوں کا لشکر اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، پرندوں کو بھی اکٹھا کیا، انسانوں کو بھی اکٹھا کیا، جنوں کو بھی اکٹھا کیا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ ان کی حاضری لگا رہے تھے، حاضر کر رہے تھے، گن رہے تھے، نگرانی فرما رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے لشکر کے پاس سے گزرے، چیونٹیوں کے لشکر کے پاس آئے، جھنڈ کے پاس آئے، قالت نملۃ، چیونٹیوں کی ایک سردار بولی، چیونٹیوں کی ایک چیئرمین، لیڈر، قائدہ بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں واپس چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر روند دے، پاؤں تلے روند دے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر نہ ہو، انہیں پتہ نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے، ہنس دیے، خوش ہو گئے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، کہ تو کتنا مہربان ہے، تو نے ہم باپ بیٹا کو بادشاہی بھی دی، نبوت بھی دی، حیوانوں اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ التی انعمت علی، میرے اوپر بھی تیری نعمتیں ہیں اور میرے ابا جی کے اوپر بھی تیری نعمتیں ہیں، مجھے بھی شان دی ہے، میرے ابا جی کو بھی شان دی ہے۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم ایسا کام کریں جس پہ تو راضی ہو، ایسا عمل کریں جس پہ تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یا اللہ ہم پہ مہربانی کر دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور نگرانی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حاضری لگائی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی۔ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمانے لگے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا،
کہیں چھپا ہوا ہے یا غیر حاضر ہے یا نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا ویسے ہی غیر حاضر ہے. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ہر صورت اس کو سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو کاٹ ہی دوں گا، ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر میرے پاس کوئی بہانہ لے کے آئے، عذر لے کے آئے، دلیل لے کے آئے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا، تھوڑا وقت ہی گزرا تھا. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ادھر سے اڑتا اڑتا ہدہد بھی سلیمان علیہ السلام کے اجلاس میں حاضر ہو گیا، پہنچ گیا. اللہ اللہ، اور کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. بادشاہ سلامت ناراض نہیں ہونا، میں آپ کے پاس ایک بڑی یقینی خبر لے کے آیا ہوں، بڑی یقینی خبر، سچی خبر. انی وجدت امراتن تملکہم، اے بادشاہ سلامت، میں نے ایک علاقے میں ایک جگہ پر ایک عورت دیکھی ہے جو حکومت کر رہی تھی، تخت پر بیٹھی ہوئی تھی. اللہ اللہ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بہت بڑا تھا. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. ایک اور بڑی حیران کن بات میں نے دیکھی ہے، وہ عورت بھی، اس کے پارلیمنٹ کے ایم این اے، ایم پی اے، اس کے مشیر، وزیر، اس کی قوم، سارے کے سارے سورج کے آگے سجدہ کر رہے تھے اللہ کے علاوہ. وَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ، اور شیطان نے ان کے غلط عمل کو بھی خوبصورت بنا دیا تھا. غیر اللہ کو سجدہ بھی انہیں بڑا اچھا لگتا تھا، غیر اللہ کی پوجا بھی انہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی. فَهُمْ لَا فَصَدَّقُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّقُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. شیطان نے انہیں صحیح راستے سے روکا ہوا تھا، وہ ہدایت پر نہیں تھے، بے ہدایتے بنے ہوئے تھے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. کیوں نہیں وہ اس اللہ کے آگے جھکتے، اس اللہ کو سجدے کرتے، اس اللہ کی عبادت کرتے جو زمین سے دانے کو اگاتا گئے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ چھپی باتیں بھی جانتا ہے، وہ ظاہر باتیں بھی جانتا گئے. اللہ کی حمد و ثنا، جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے. وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ سونا مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 19واں پارہ سورۃ النمل ہے، اور اس کی چند آیتیں با ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ اس قرآن کو میری اور آپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، دل کا سرور بنا دے، دین و دنیا کی کامیابی کی دلیل بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کے ساتھ چمٹے رہنے اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق بخشے۔ کتنا پیارا انداز ہے رب العالمین کا، کتنا پیارا انداز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت، اللہ کا بڑا فضل، اس کی بڑی مہربانی کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، سبحان اللہ، اور باپ بھی بادشاہ اور بیٹا بھی بادشاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر بادشاہی بری ہوتی تو اللہ نبیوں کو بادشاہ نہ بناتا۔ بادشاہی بری چیز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو، اللہ کے حکموں پر عمل ہو، اور اللہ کی حدیں قائم کی جائیں، تو بادشاہی کوئی بری چیز نہیں۔ اس لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو باپ بیٹا کو بادشاہی عطا کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہی عطا کی۔ کوئی بری چیز نہیں، اور یہ پھر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ باپ بھی بادشاہ ہو، بیٹا بھی بادشاہ ہو، باپ بھی نبی ہو، بیٹا بھی نبی ہو، باپ کو بھی پرندوں کی بولیاں آئیں، بیٹے کو بھی پرندوں کی بولیاں آئیں، اور حیوان، انسان، جن، سب کے اوپر ان کی حکومت ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے اتنی بڑی نعمتیں، اتنا اللہ کا فضل، اتنا اللہ کا کرم، اتنی اللہ کی مہربانی، جتنی رب کی رحمت ہوگی اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حق بنتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی، میں آپ کو وہ دعا ذرا سکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، اور وہ دعا قرآن میں موجود ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَامْ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ، بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں قوت دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر جو نعمتیں مجھ پہ کی ہیں اور جو میرے ابا جی پر کی ہیں، دونوں قسم کی نعمتیں۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ۔ اور یا اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے ہم وہ عمل کریں جن عملوں پر تو راضی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، عمل تو بہت ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، بڑے نیک عمل، بڑی خدمت خلق، بہت کچھ، لیکن عمل وہی بہت پیارا ہے جس پہ اللہ راضی ہو کے خوش ہو جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ۔ نیکی تھوڑی بھی ہو، نیکی چھوٹی بھی ہو، اسے معمولی نہ جانو، چاہے اپنے مسلمان بھائی کو خوش چہرے سے مل لو، مصافحہ کر لو۔ اپنے مسلمان بھائی سے خوشی کے ساتھ ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے رب العالمین جنت کا مالک بنا دے۔ ہے چھوٹی سی نیکی ہے کسی کو ملنا، ہو سکتا ہے میرے اللہ کے دربار میں مدرسے بنانے کی اتنی امیر قبولیت نہ ہو سکتا ہے میرے اللہ کے دربار میں لاکھوں کروڑوں دیگیں پکانے کا اتنا اجر و ثواب نہ ہو، قبولیت نہ ہو سکتا ہے میرے اللہ کے دربار میں حج کا اتنی مقبولیت نہ ہو، عمرے کرنے کی اتنی قبولیت نہ ہو، صدقہ خیرات کی اتنی قبولیت نہ ہو، نالیاں سڑکیں پل بنانے کی اتنی قبولیت نہ ہو سکتا ہے ہسپتال اور مدارس بنانے کی اتنی قبولیت نہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دینے میں اللہ کے ہاں اتنی قبولیت ہو کہ رب جنت کا مالک بنا دے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم ایسا عمل کریں جس عمل پر تو راضی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے اپنے لشکر کو بلایا، لشکر سب کو جمع کیا، اکٹھے ہو جاؤ، کوئی اجلاس ہے، کوئی پروگرام ہے۔ انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس لشکر کو جمع کر کے کوئی اجلاس بلا کے کوئی کام کرنا چاہتے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اللہ اللہ، پرندوں کو بھی اکٹھا کیا، ان کی نگرانی کی، ان کی حاضری لگائی، سب کی حاضری لگائی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے لشکر کو جمع کیا، جن بھی انسان بھی پرندے بھی، فَهُمْ يُوزَعُونَ، گنتی کر رہے تھے، سب کی حاضری لگا رہے گئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ،
اور فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، اللہ کا کرنا دیکھو، اللہ کی مرضی دیکھو، ایک بہت بڑا اعزاز دیکھو، عجیب واقعہ دیکھو۔ فرمایا جب وہ لشکر چل پڑا، اپنے گھروں سے نکلے، دفتر سے نکلے، راستے کے اندر اللہ مفسرین کہتے ہیں ابھی 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کہ 2.5 کلومیٹر فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں چونٹی کی آواز پڑ گئی۔ اللہ اللہ، آپ کہیں گے 2.5 کلومیٹر پر چونٹی کی آواز؟ اور میرے بھائی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، پیغمبر جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ پیغمبر نے جو کہا اللہ کی مرضی سے کہا۔ 2.5 کلومیٹر فاصلے پر چونٹی کی آواز کانوں میں پڑ گئی۔ کیسے پڑ گئی؟ میرا رب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے معجزے کے طور پر نبیوں کو عطا کر دیتا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے معجزے کے طور پر نبی لاٹھی مارے، اللہ در چلتے پانی میں راستے بنا دے۔ میرا رب چاہے نبی لاٹھی مارے، چلتے دریا میں پانی، سڑکیں ختم ہو جائیں، دریا پھر چل پڑے۔ میرا رب چاہے زندوں کو مردہ، زندوں کو مار دے۔ میرا رب چاہے مردوں کو زندگی عطا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ ہر چیز پہ قادر، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، 2.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی آواز سنا دی۔ چونٹی دی آواز سن دی، اللہ اللہ، چونٹی دی آواز۔ تے چونٹی کی کہہ رہی سی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے چونٹی کہہ رہی سی قال نملۃ، سبحان اللہ سبحان واللہ، تیرے قرآن تے قربان جائیے، چونٹی دی آوازاں بھی میرے اللہ نے قرآن بنا دیتیاں۔ اے واقعہ میرے اللہ نو اتنا پسند آیا۔ قرآن کریم دے واقعات میرے اللہ نے کیوں دسن؟ عبرت حاصل ہوئے، سبق حاصل ہوئے، مقام عبرت بن جاوے، ایمان تازہ ہو جائے، توحید دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا چونٹی قالت نملۃ، چونٹی کہہ رہی سی چونٹیاں نو، انہاں دی لیڈر، انہاں دی قائد، لیڈر قائد باقی چونٹیاں نو کہہ رہی سی۔ کی کہہ رہی سی؟ اللہ اللہ، چونٹیاں نو پیغام دے رہی سی، کہہ رہی سی یا ایوہ النملو، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ او چونٹیوں، بلا چ چلیاں جاؤ، کھڈا چ وڑ جاؤ، اللہ اللہ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کتے انج نہ گووے انہاں دے لشکر دے اندر، انہاں دے قافلے دے اندر جانور بھی نے، حیوان بھی نے، جن بھی نے، انسان بھی نے۔ اللہ اللہ، تے حیوانہ چوں اٹھ، تے ہاتھی، تے بڑے بڑے حیوان، تے بڑے بڑے انہاں دے جناب چوڑے پیر، مدیاں نہ جاؤ، مسلیاں نہ جاؤ، ختم نہ ہو جاؤ، اس واسطے اندر بڑھ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، نارے کور گال کی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نو پتہ ہی نہ لگے، انہاں نو شعور ہی نہ گووے، تے بے شعور انداز نال
انہاں نو کتے پتہ ہی نہ لگے تھلے پیروں وچ آ کے تہاڈی زندگی دا خاتمہ ہو جائے اس واسطے اندر وڑ جاؤ اندر وڑ جاؤ فتبسم ضاحکا من قولگا سلیمان علیہ السلام نے اے چونٹی دی گل سنی تے ہسن لگ پے سبحان اللہ یا اللہ اور اس واسطے بھی مسکرائے کہ یا اللہ میں انسان میں تیرا بندہ میں نو کنی عزت بخشی ہوں میں نو کنی شان دیتی ہے میرے ابا جی نو کتنا مقام دیتا ہے اللہ میں نو بھی شان دیتی ہے داؤد بھی آلہ سلیمان بھی آلہ داؤد بھی نبی سلیمان بھی نبی داؤد بھی بادشاہ سلیمان بھی بادشاہ داؤد بھی بولیاں جانے سلیمان بھی بولیاں جانے یا اللہ تیری رحمت ہے تیرا فضل و کرم ہے تے میں نو انی دوروں چونٹی دی آواز سنا دیتی ہے ہسن لگ پہ تیرا بدا شکر ادا کر لگ پہ اللہ اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے اینی شان تو عزت عطا کیتی ہے کہ چوٹی دیاں گلہ اپنے نبی نو 2.5 میل تو سنا چلی چوٹی دیاں گلہ اور نال چونٹی نے آکھیا اندر وڑ جو سلیمان تے اندے لشکر نو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ لگے تھلے آ جاؤ وہم لا یشعرون کیونکہ چونٹی دا عقیدہ تے ایمان اے قرآن پاک دی ایت 19واں پارہ سورت نمل اے چونٹی دی گل نہیں بلکہ میرا رب دا قرآن بول رہا ہے چونٹی دا کون نہیں میرے رب دا قرآن بول رہا ہے وہم لا یشعرون چونٹی دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ علم غیب جانن والی صرف اللہ دی ذات ہے وہم لا یشعرون انہوں نے نہیں پتہ لگنا تھلے مسلیاں جاؤ گیاں اس واسطے اندر بڑھ جاؤ اللہ 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 اور قرآن بھی یہ کہتا ہے عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اللہ داتا سب دا مولا اللہ داتا سب دا مولا او دے اگھیں ہر کوئی ہولا ایویں پانا سجنا رولا تے بن جائی کھوں رب دا گولا وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں اور ہر ویلے او دا بوا کھلا کدہ بھائی ہر ویلے او دا بوا کھلا رحمت بھریا آوے بلام رنگیا جاوے چسے بگات اللہ تے بندہ ریسی تیرا چلا او دا کھاوے سب جہان ایتا بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں اور جے دیویں تے دیندائی اللہ پھڑ لے اکھوں رب دا پلہ اک داتا تے رکھ تسلہ بے جدر تے مار پتھلہ تے کر در بس اللہ ہی اللہ ملے گا سب کچھ انشاءاللہ کر یادے او دے احسان ایتا بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ رب دا قرآن غیب دیاں چابیاں میرے اللہ دے کول نے غیب دیاں چابیاں میرے اللہ دے کول نے اللہ اللہ ایک اور قرآن پاک دی ایت سورت لقمان دیاں ایتا اللہ اکبر وَعِنْدَهُمْ سورت لقمان دیاں ایتا میرے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وما تکسب وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ماں دے پیٹ دے اندر اللہ ہی جاندہ ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، نیک ہے کہ بد ہے، جنتی ہے کہ جہنمی ہے، رنگ کیسا ہے، خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے، اگا جوان ہوئے گا دنیا تے آئے گا، مادہ بادب ہوئے گا کہ بے ادب ہوئے گا، یہ ساری تفصیل جانن والا بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، صدقے جائیے اس چونٹی دے قربان جائیے جنہیں عقیدہ سمجھا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث چاند ہے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن بھی اپنی ساتھیاں نو نال لیا، کہندے نے اس دن بھی لشکر بڑا بڑا لشکر سی، بڑے نال مخلوق سی، کہنے لگے بھائی مدتہ ہو گئی نے بارش نہیں ہو رہی، اللہ کو بارش منگیے، آؤ چلیے باہر میدان دے اندر گھڑی دے باہر میدان وچ بارش منگن واسطے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہاں دے ساتھی بارش منگن واسطے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تے جاندیاں جاندیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دے کنہ چواز پئی ایک چونٹی اس طرح لتا اسمان والے کر کے، یعنی ہاتھ اسمانہ والے کر کے تے ایک کہہ رہی سی اللہم انی خلق من خلقک، یا اللہ میں تیری چھوٹی جی مخلوق ہوں، میں نو بڑی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، پانی دی بڑی ضرورت ہے، گرمی دی شدت ہے، الہ العالمین اپنی رحمت نال رحمت دی بارش نازل فرما۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا تے مسکرا پہ تے اپنے ساتھیاں نو کہندے نے ارجعو، چلو واپس چلیے، اس چونٹی دی دعا آسمان تے پہنچ چکی ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور قربان جائیے حضرت مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ، چونٹی اللہ دے دربار کہہ رہی، چونٹی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، اللہ دے دربار دے اندر چونٹی آوازاں دے رہی ہے، التجاواں کر رہی ہے، دعاواں کر رہی ہے، یا اللہ اپنے فضل دا فیصلہ فرما، مہربانی دا فیصلہ فرما، رحمت دا فیصلہ فرما، رحمت دا فیصلہ فرما۔ فرمایا میرے ساتھیوں چلو واپس چلیے، ساڑی دعا تو پہلے اللہ نے چونٹی دی دعا قبول کر لی ہے۔ کار جاندیاں جاندیاں اللہ نے موسلا دار بارش نازل فرمائے، چونٹی دی دعا، چونٹی کہندی ہے پینوں اندر چلیے جاؤ، اپنیاں کڈا جو وڑ جاؤ، کراچی چلیے جاؤ، لا یاتمنکم سلیمان و جنودہو، انجنا گوے سلیمان دا لشکر مد دے وے رگڑ دے وے، تھلے آ جاؤ موت واقع ہو جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں پتہ نہ لگے، انہوں نہ خبر ہوئے، تسی تھلے رگڑیاں جاؤ، کیونکہ غیب دانی ایک خاصہ خدا بندی ہے، خاصہ خدا بندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے دربار دے اندر ایک خاصہ میرے اللہ دا ہے،
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ کوئی پتہ نہیں، پتے گن کے ویکھو، سائنسدان بھی نہیں گن سکتے. پوری دنیا دے اندر درخت کتنے نے، انہاں درختاں نال ہرے پتے کنے نے، انہاں درختاں نال خشک پتے کنے نے، انہاں درختاں دے پتے شام تک کنے ڈگنے نے تے کنے رہ جانے نے. اتعداد کنوں معلوم ہے؟ کلن فی کتاب مبین. سب کتاب چلا نے لکھے اینے ایس دن ڈگنا ہے، اینے ایس دن ڈگنا ہے، اینے کھڑا رہنا ہے، اے درخت دے اینے پتے نے، اینے خشک نے، اینے تر نے، اینے ہرے نے. ایک اور قرآن پاک دی آیت سن لو، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اللہ 12واں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی زمین تے چلن والا ایسا نہیں، جانور ہووے، حیوان ہووے، کیڑے مکوڑے ہون، انسان ہووے، سمندر دیاں مچھلیاں گون، مگر او دا رزق میرے اللہ کو لکھیا گیا ہے. سبحان اللہ، اللہ کو لکھیا گیا ہے، اللہ کو لکھیا گیا ہے. اللہ جاندا کنو کنہ دینا. اور یہ بھی قرآن دے وچ موجود ہے کہ کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا، یہ دین والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ بھی قرآن چ موجود ہے کہ رب نے کسے نو بہتا کیوں دیتا تے تھوڑا کیوں دیتا. یہ بھی قرآن چ موجود ہے. فرمایا میں جاننا اینو کنہ دینا ہے، اینو کنہ دینا ہے. اللہ اللہ. پر میں قربان جاواں اے دنیا دا مال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعاواں کر دے رہے. دنیا دے مال دے حوالے نال میرے نبی دی بڑی تو دو پیاری دعا ہے. اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً وحشرنی فی زمرت المساکین. یا اللہ میں تیرے کو دعا کرنا، فرمایا میرے سونیا جے تو چاہویں میں تیرے لی سامنے والا پہاڑ سونے دا بنا دیواں، جے تیرا دل کرے میں مالے نہ وافر کر دیواں، سونے دے ٹگی لگ جان، پہاڑی بن جان، وادیاں بن جان. اللہ اللہ پر میں قربان جاواں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احینی مسکینہ. یا اللہ میں نو دنیا دا اینا مال نہیں چاہیدہ، میں چاہنا مسکینی دی زندگی ہووے، مسکینی دی موت ہووے. وحشرنی فی زمرت المساکین. تے جدو تیرے کل جاواں تے مسکینہ دی جماعت وچ ہوواں. ایک غریب ہوندا ہے، ایک مسکین ہوندا ہے. مسکین انہوں کہندے نے کہ جنہ کما لیا انہاں کھا لیا، انہوں مسکین کہندے. یا اللہ میں مسکینی والی زندگی چاہنا، مسکینی والی زندگی ہووے. اللہ اکبر کبیرہ. وڈے اور یہ بھی فرمایا جڑے غریب نے، جڑے مسکین نے، او امیرہ تو 5000 سال پہلے جنت جان گے. یہ بھی فرما دیتا ہے، حدیث موجود ہے 5000 سال پہلے جنت.
اور یہ بھی فرما دیتا ہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اور یہ بھی یاد رکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا جی دے وارث بنے تے وراثت کی ہے، مثلا مکان ہے، کوئی باغ ہے، کوئی کوٹھی ہے، کوئی مجھا گاواں نے، کوئی بکریاں نے، کوئی پیڈاں نے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کیا ہونا دی وراثت وچ کیا ہے؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، یہ بھی قرآن نے وضاحت کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا جی دے وارث بنے، داؤد علیہ السلام دے وارث بنے، تے وارث کیڑی شے دے بنے؟ اللہ نے نبوت دا وارث بنایا، اللہ نے علم دا وارث بنایا، اللہ نے دین دا وارث بنایا۔ یا اللہ کچھ ہور بھی سی؟ فرمایا ہور نہیں، کیونکہ نبی مال و متاع دے وارث نہیں بندے، نبی ساڑی ساریاں رقمہ مکانہ تے شادیاں تے لگ رہی ہیں، مکانہ تے شادیاں تے رقمہ لگ رہی ہیں، اگا پھر الیکشن آ جان گے، الیکشن تے رقمہ لگ جان گے، رنگ محل بناون احمق تے خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑ علاقہ قبری کرن ٹھکانا۔ شادی تے خرچ کرنا منع نہیں، لیکن مناسب مکان بنانا، ڈبل سٹوری بنانا کوئی منع نہیں، لیکن مناسب اللہ دے مال دا خیال کر کے اللہ اللہ۔ اسی طرح لباس پانا بھی منع نہیں، پر مناسب جتی پاؤ، لیکن مناسب اللہ نے دسیا ہے۔ فرمایا رنگ محل بناون احمق تے خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑ علاقہ قبری کرن ٹھکانا، تے رب دے بندے اٹھ راتی تے رب نو یاد کریں دے، تیرے جے بے ہوشاں ورگے پاسے رہن مریں دے۔ اللہ میں قربان جاواں، کیڑی نے گل سمجھا دیتی ہے، کیڑی کہنے لگی چونٹی بولی، او چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ، اپنے ہاتھ چلی جاؤ، محفوظ ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، دیکھنا کہیں مسلی نہ جاؤ، موت نہ واقع ہو جائے، چلی جو جلدی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے ایک گل سنی چونٹی دی تے ہسن لگ پے، تے کلے ہسے ہی نہیں، اللہ اللہ، کلے ہسے ہی نہیں، اسے ٹائم خوشی دے آنسو اکھاں چو ڈگے، تے کہہ دینے یا اللہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا اللہ توفیق دے میں بھی تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں میرے تے کیتیاں نے تے میرے ابا جی تے کیتیاں نے۔ یا اللہ پھر ایسے عمل دی توفیق دے جندے تے تو راضی ہے۔ اور یا اللہ ہے نبی نے، سبحان اللہ کہہ دو، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بادشاہ بھی، لیکن یہ دے باوجود کی کہہ رہے ہیں یا اللہ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ الہ العالمین اپنی رحمت نال اپنے نیک بندیاں جی شامل فرما۔ حالانکہ نیک نے، نبی تو بعد نیک کیڑا ہے، نیک نے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ
نیکا جی شامل فرما، نیکا جی شامل فرما۔ اللہ اللہ ایک دن اور بڑا انہاں نال عجیب واقعہ پیش ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک دن کہنے لگے بھی آج پرندیاں دی حاضری لائیے، کٹھے کرو، سارے پرندے آ گئے تے ویکھیا بھی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اے ہدہد ایک پرندہ ہے جنہوں کلی ٹھوکا بھی کہندے ہیں، وہ کہنے لگے نظر نہیں آ رہا، اور وہ بڑا اہم پرندہ ہے، ہدہد بڑا اہم پرندہ ہے، جڑا سلیمان علیہ السلام دے لشکر دے نال نال ہوندا سی، وہ پانی چ وہ مٹی چ انہوں اللہ نے اینی خوبی عطا فرمائی ہے، وہ مٹی وچ چونج مار دے تے مٹی دی تاثیر دس دین دیئے بھی ایتھے پانی مٹھا ہے کہ نمکین ہے، اینی اللہ نے انہوں خوبی عطا فرمائی ہے تے لشکر دے نال نال ہوندا۔ اللہ 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 اے ہدہد اللہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے حاضری لائی تے فرمایا مالی لا ارى الهدهد، ہدہد نہیں نظر آ رہا۔ اللہ اللہ ام کان من الغائبین، یا مینوں نظر نہیں آ رہا کتے لکیا ہے، تے جے لکیا نہیں تے پھر غیر حاضر ہے، لیاؤ تلاش کر کے۔ نالی ناراض ہو کے غصے چاہ گئے، لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کہنے لگے نظر نہیں آ رہا، غیب ہے، سن لو جے میرے کو آ گیا سخت سزا دیاں گا یا گلا کٹ دیاں گا۔ انہی ناراضگی ہو گئی۔ اللہ 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 یا کوئی دلیل لے کے آوے کہ جی میں بیمار ہو گیا، یا رستے ٹریفک جام ہو گئی ہے میں آ نہیں سکیا، یا فضا دے وچ بڑی سخت طوفان سی میں اڑ نہیں سکیا، یا میری لت ٹوٹ گئی، کوئی بہانہ بنائے، عذر صحیح دسے۔ فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہوئی حالے اوتھے ہی ساتھی نے تے جلدی نہ اڑدا اڑدا سلیمان علیہ السلام دے قدمہ چاہ گیا، حاضری لگ گئی۔ فرمایا کی گل لیٹ کیوں ہے؟ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ بادشاہ سلامت معافی چاہنا، میں لیٹ ہون دی وجہ دس دینا۔ اللہ اللہ میں ایسی جگہ تے گیا، ایسیاں خبراں لے کے آیا جیڑی خبر تواڈے تک پہنچی نہیں، توانو اس خبر دا پتہ ہی نہیں، بڑی عجیب و غریب خبر ہے تے ہے بھی سچی، سچی خبر، یقینی خبر۔ انی وجدت امراتن تملکہم، میں ایک عورت دیکھی، او دا بہت بڑا تخت ہے تو حکومت کر رہی ہے، گویا کہ مردہ تے عورت دی حکومت بھی ہدہد نے پسند نہیں کی تھی۔ پرندہ کہہ رہے ہیں عجیب ہے، بندیاں دے ہوندیاں حکومت عورت کرے، انہوں نے اچھا نہیں سمجھا۔ فرمائے ایک تے میں ایک خبر ویکھی ہے کہ ایک عورت حکمران بنی ہے، تخت تے بیٹھی ہے، او دا تخت بھی بڑا وڈا ہے، تے ایک اور میں عجیب و غریب گل ویکھی ہے۔ اللہ اللہ وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، ایک میں اور گل تے بڑا حیران ہویا، وہ قوم بھی تے وہ بادشاہ بھی سارے سورج نو پوج رہنے، وہ بادشاہ ہے، مشکل کشا ہے، حالانکہ چولیاں پرن والا کون ہے؟ اللہ۔ ہدہد نے گل سمجھا دیتی ہے کہ کتنی عجیب گل ہے، روٹیاں میرا اللہ دے وے، عزتاں میرا اللہ دے وے، بادشاہیاں میرا اللہ دے وے، کرسیاں میرا اللہ دے وے، دودھ میرا اللہ دے وے،
پانی میرا اللہ دے شہد میرا اللہ دے تے سجدے سورج نو ہون غیر اللہ نو ہون بادشاہ سلامت معاف کرنا میں تے ویک کے حیرانی ہو گیا میں نو تے برداشت نہیں ہویا کہ ہون رب دے بندے تے سجدے سورج نو کرن میرے اللہ اس واسطے ایک کہنا چاہیے ہے میرا اللہ کلائی مرادہ کرے پوریاں ہو سکتا ہے قرآن کریم دے انداز دے اندر ترجمہ کریے ہد کہنا چاہتا سی کہ ساریاں مشکلاں حاجتاں پوریاں کرن والا بولو کون ہے اللہ وہ سورج نو سجدے کر رہے ہیں حالانکہ رب دی ذات تو سوا کسی اگے چکنا جائز ایک حدیث میں سنا دیا اللہ اکبر ایک دن ایک عظیم ایک صحابی کہنے لگے میں ہیرا ایک علاقہ میں اٹھے گیا اس علاقے جو میں دیکھیا کہ انہوں نے ایک بادشاہ وزیر پیر وڈا وہ ساری دنیا دے کے سر چکا رہی ہے تعظیمی سجدے کاری پیرا جو ڈگ پہ اور ہون بھی اللہ معاف فرمائے ساڑھے مسلمانہ جو پڑھیا لکھیا معاشرہ حالے بھی ایسی دنیا پتہ نہیں ہوں مطلب پرست نے یا مفاد پرست نے حالے بھی ایسی دنیا موجود ہے جڑی کسے پیر اگے کسے وڈیرے اگے چودری اگے سردار اگے امیر اگے این کر کے انہاں دے پیرا چ ڈگ پہ چوک جاندے ہون بھی دنیا موجود ہے پامیں تعظیمی ہے پامیں ویسے ہے اسلام چ منع ہے تے صحابی کہندے نے سونیا میں ویکھیا اے اپنے بادشاہ کے چک دے پہنے تے میں اتھے ہی دل چ سوچ لیا اے تے جھوٹے بادشاہ نے تے اللہ نے توانو تے سچا بادشاہ بنایا تے سونیا میرا تے میرے ساتھیاں دا دل کردہ ہے تسی جدو مسجد نبی چ آیا کرو تے اسی تواڈے اگے چک جائیے او جھوٹیاں کے چک دے نے تسی سچے رب دے نبی تے میرے سونے نبی فرمان لگے لا لا میرے اگے نہیں چکنا وقوموا للہ قانتین سجدہ بھی کسی اور اگے نہیں تے قیام بھی کسی اور اگے نہیں جے چکنا ہے تے کلے رب اگے چکو مسلم شریف بھی حدیث ہے حالانکہ صحابہ نے ایک کیا سی حضرت جی تواڈی محبت تے تواڈی تعظیم دی خاطر چکنا چاہنے فرمایا نہیں ایویں نہ کرے آجے اللہ فرمایا ایک اور گل سنو میرے دنیا تو چلے جان تو بعد میری قبر کے بھی چکو کرو گے کہنے لگے جی میں تسی فرمایا ویکھنا میں دنیا تو چلا جاواں میری قبر تے میرے روزے تو تواڈا گزر ہوئے تے اتھے بھی نہ چکیا جے رب تو سوا کسی اگے چکنا جائز ہوندا تے میں عورت نو کہندا اپنے خامد اگے چوک کسی اگے نہیں چکنا سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے ہد کہن لگا حضرت جی بادشاہ سلامت میں تے بڑا ہی حیران ہویا کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وہ انہیں بندے بڑیاں ہو کے پڑھے لکھے ہو کے تے سجدے سورج اگے کر رہے نے غیراں اگے کر رہے نے فرمایا ہد تیرا کی خیال ہے کہنے لگا جی میں پرندہ پر میرا عقیدہ ہے سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اس واسطے میں رج کیتا ہے میرے اللہ تو داتیں سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندہ سب دا مشکل
کشائیں تو کلا سیب کنوں، بہت توجہ طلب شعر ہے، غور کرنے والا شعر ہے۔ سیب کنوں تے گچھے انگوراں، ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں، پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیران دا گایا نہیں جاندا۔ اور شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا، شکم مائی میرا خیال تسی سمجھ گئے ہوگے انشاءاللہ، شکم مائی دے اندر تو اللہ، کدے شکل باپ تے آ کدے شکل ماں تے آ، سبحان اللہ، کدے باپ بھی رنگ کالا ماں دا رنگ بھی کالا تے پتر سفید، کدے نک وڈا کدے نک چھوٹا۔ اور سائنسدان اس گل تے پہنچے نے کہ پوری دنیا دے انساناں نو ویکھ لو، کسے دی کسے دے نال شکل نہیں ملدی۔ کمال ہے کمال ہے۔ شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا، سو رب دی کسے ہور کولو مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا، اور تیرا کوئی بھی نہیں ہم پلا، ہندی ہر تھاتے اللہ ہی اللہ، تیرے باجوں کسے اور کولو ہر نو رزق پہنچایا نہیں جاندا میرے اللہ۔ قربان جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات پر اور ان کی بادشاہی پر۔ ہدہد کہنے لگا افسوس ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھک رہے گئے، غیر اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، حالانکہ سجدوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو رہبر جو مشکل کشا نہیں گئے سمجھتے ہو حاجت روا تو منہ سے، جو مشکل کشا نہیں گئے سمجھتے ہو مشکل کشا اسے، مشکل کشا اسے وہی سب کی سنتا ہے، وہی سب کو دیتا گئے، وہی سب کی جھولیاں بھرتا گئے۔ ہدہد نے رب دی توحید دا سبق سنایا تے رب نو او دا درس او دا خطاب پسند آیا تے او دے خطاب نو رب نے قرآن بنایا۔ وآخر دعوانا